مہنگائی اہم ایشو ہے جی، اس پہ ذرا بات ہو جائے. لیکن ایک بات جو کہ بڑی حیران کن ہے کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ٹویٹس ایسی ہیں، کچھ سٹوریز ایسی ہیں جو کہ بھارت سے چلتی ہیں، پھر افغانستان سے انہیں بوسٹ ملتا ہے، وہ ٹویٹس آ جاتی ہیں، اور کچھ خرم دستگیر خان صاحب کے جو کولیگز ہیں، نادان دوست ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ کچھ خبریں ایسی ہیں جن میں پاکستانی سورس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اب زلفی بخاری صاحب اسرائیل گئے نہیں گئے، ان کا ڈینائل آپ کے سامنے ہے، وہ سٹوری بھی سامنے ہے، زلفی بخاری صاحب کا ڈینائل بھی سامنے ہے. اور اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ گزشتہ سال یہ سلسلہ کلیریفائی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کوئی اب نئی سازش گھڑی جائے. ڈز اٹ کنسرن یو خرم صاحب؟ یا میرے خیال میں کیونکہ ابھی پروگرام سے پہلے میرا کنسرن صرف اس حد تک ہے کہ یہ خبریں ختم ہونے میں نہیں آ رہی. یہ پہلی دفعہ خبر نہیں اٹھی، یہ غالباً چوتھی دفعہ ہے جو یہ بات خبر اٹھی ہے کہ پچھلے سال بھی تھی نا، بٹ وہ بھی پچھلے سال بھی اٹھی تھی. پھر اس میں کچھ وزٹس کا بھی ذکر تھا، اور یہ جو اس میں سورس اصل میں وہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے ہوئم اسرائیل، اس نے وہ خبر چھاپی ہے جس کا پھر ترجمہ عبرانی زبان سے انگریزی میں ہوا ہے. تو سورس وہ ہے، لیکن وہاں بھی کہا کہ جی پاکستان سے خبر اٹھی ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ہمیں یقین، مجھے خواہش ہے کہ ہم اپنی حکومت پر یہ یقین کر سکیں کہ جب کسی چیز کا ڈینائل ایشو کیا جاتا ہے پھر وہ ڈینائڈ ہے. باتیں اٹھ رہی ہیں، بجائے یہ کہ متون کیا جائے، کہا جی ہندوستان نے کیا ہے، افغانستان نے کیا ہے. فارن منسٹری کو کلیئرلی آ کر کہنا چاہیے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. نہیں، آپ زلفی بخاری صاحب کے اس ڈینائل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ وہ ذمہ دار شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آئی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسرائیل. جی میں چاہوں گا کہ لیکن چونکہ وہ ایک آفیشیل پوزیشن پہ تھے جب یہ ایلیگیشن ہے پچھلے سال نومبر میں، تو اس کی آفیشیل ڈینائل کلیئرٹی آنی چاہیے حکومت پاکستان کی طرف سے، یا فورن آفس کی طرف سے، یا پارلیمان میں کھڑے ہو کر. وزیر خارجہ آج کل آ رہے ہیں روزانہ، وہ آ کر ہمیں کہہ دیں کہ جی ایسا کوئی وزٹ نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے ہم ٹھیک ہے. عمر صاحب ویسے وزیر خارجہ کو کلیریفائی کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نہیں بالکل دیکھیں منیب صاحب، ایک سورس ہے اسرائیل کی اخبار. اسرائیل کی اخبار وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، وہاں پہ موساد یہ ایشوز پلانٹ کرتا ہے. ان لوگوں کی آنکھوں میں ایک سٹیٹ ہے نیوکلیئر آرمڈ پاکستان، اور جو کہ اسرائیل کو بھی چپتا ہے، جو کہ ہندوستان کو بھی چپتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے کئی نادان دوست جو ہیں وہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ جی فلانی اسرائیلی اخبار میں، بھائی وہاں پہ اسرائیلی اخبار کی آپ ایک چیز لے رہے ہیں، وہ تو پلانٹڈ سٹوری ہے نا، وہاں پہ تو ویدر بلون اٹھاتے رہتے ہیں وہ لوگ. آپ نے کہہ دیا کہ جی فلانا کدھر ایک چیز ڈینائی ہو گئی ہے، اس کو کمپلیٹلی کل کر دیا گیا. یہ چیزیں میں اس کی بھی پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ متعدد بار یہ چیز اٹھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ ان کے پیرول پہ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کا ہو یا پھر ہندوستان میں ہو. کئی ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پیرول پہ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں. ٹویٹر کے اکاؤنٹس ان کے ایکٹیو ہوتے ہیں، نیوز پلانٹ کی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے. کس لیے؟ کہ آپ کا ایک اوور آل نیشنل کوہیژن میں، قومی ہم آہنگی میں پرابلم آئے. میرا خیال ہے وزارت خارجہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے نزدیک. میرا خیال ہے نان ایشو کو، چاہے وہ نون ہو، کاف ہو، میم ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، بی این پی ہو، جو مرضی آپ کو ہو، میرا خیال ہے ایک چیز جو ہے جہاں پہ آپ کا ملک کا مفادات آنے چاہیے، ساروں کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جلسے جلوسوں میں یا پھر میڈیا پہ ہونی چاہیے. ایک چیز سمپل ہے، ڈینائی ہو گئی ہے، موو آن. ڈینائی ہو گئی ہے اور بڑا چیز سیریس کلیئر ایشو ہے. دیکھیے سر ڈینائی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بات. میں ڈینائل مان لیتا ہوں، اگر آفیشیل آئے گا تو میں مانوں گا ڈینائل کو. دوسرا یہ دیکھیے، وزیر اعظم کی زبان پھسل رہی ہے. وہ بار بار مثلا اس ایشو میں نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے اس وقت بات نہیں کریں گے جب تک وہ رول بیک نہیں کرتا. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی خفیہ گفتگو ہوئی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہو گیا فروری میں. پھر اچانک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وزیر اعظم کہیں جا رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے، وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے. پھر جو ہیں اینکرز کو بلاتی ہے 30 کو، انہوں نے کہتے ہیں جی ہماری تو گفتگو بڑی دیر سے جاری ہے. اب سوال یہی ہے کہ ہم پھر کیا وزیر اعظم کی بات پر کیسے یقین کر لیں جب ایک طرف اتنا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کہا، درست کہا کہ جناب ہم ہندوستان سے اس تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو رول بیک نہیں کرتا. لیکن ایک اور جگہ سے ہمیں خبر آتی کہ نہیں، وہاں تو مستقل، اور آج کی نہیں، انہوں نے کہا جی کئی سال سے 3 سال سے گفتگو جاری ہے. اب یہاں جب یہ اس طرح کے سلپیج ہوتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم نے ابھی ریسنٹلی رائٹرز کو انٹرویو دیا، اور یہ ابھی جو پچھلا انٹرویو تھا اس سے پہلے، اب اس میں انہوں نے وہ مزید
स्लिप हुए, उन्होंने अब ये नहीं कहा कि हम रोल बैक करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान उसका कोई हमें प्लान दे दे रोल बैक का, तो तब भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब वो स्लिप हुआ ना, नरमी आई उसके अंदर। उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान हमें रोड मैप भी दे दे रोल बैक का, हाँ मैं रॉयटर्स इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब और आखिरी जो हद थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट, उसका कश्मीर के साथ कैसे ताल्लुक जोड़ दिया आपने भाई। कश्मीर, उन्होंने कहा जी सेटलमेंट हो जाएगी तो हमें फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। भाई ये किस तरह का स्लिपेज है जो रुक ही नहीं रहा। कभी उसामा बिन लादेन पे स्लिप है, कभी कश्मीर पे स्लिप है, कभी ईरान जाकर कहते हैं जी हम, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जाते हैं, कभी अमेरिका जाकर कहते हैं जी उमर साहब कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि इट्स डन एंड डस्टेड, खत्म, इसकी अहमियत ही नहीं है कि इसको स्टेट लेवल पर एड्रेस किया जाए। इजराइल का एक अखबार, उसकी क्या अहमियत है, वो तो पाकिस्तान को वैसे ही पाकिस्तान जिस वक्त जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर ये एलिगेशन है, नवंबर 2020 में वो वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी थे। गवर्नमेंट की तरफ से डिनाइल आना चाहिए, उन्होंने डिनाई कर दिया, खत्म हो गई मूव। ये इजराइल के अखबार को, पर्सन हिमसेल्फ, ये इनकी पार्टी या खुद या ये इजराइल के अखबार को मानेंगे, फिर मैं क्या कह सकता हूं। क्लियर हो जाए, नहीं हमें खुशी होगी कि ये बात आपके लिए इजराइल की बात मानेंगे। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या पीटीआई, हुकूमत पाकिस्तान ने तो बात ही नहीं की ना, यही तो कहते हैं। जुल्फी बुखारी जिनके ऊपर एलिगेशन है वो डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे। इजराइल की बात इन्होंने मान ली है। ये पाकिस्तान की बात मानना चाहूंगा, अगर हुकूमत पाकिस्तान में इतनी जरूरत हो कि इसको डिनाई करें। ये कभी भी, ये मैं आपको मुनीब साहब बता दूं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया, ऑफिशियली बताया, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन, उन्होंने कहा जी मैं कभी गया नहीं। वजीर इत्तलात ने ट्वीट कर दिया ना कि खत्म हो गई पिछले साल एक वजीर इत्तलात क्या होता है? वजीर इत्तलात गवर्नमेंट का ये एलिगेशन बहुत बड़ा है। वो कहते हैं आपको इजराइल का अखबार अच्छा ठीक लग रहा है और हमारा डिनाइल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसे क्रेडेंस नहीं दी। अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं कि मैं कि सरकारें पाकिस्तान करना चाहूंगा हुकूमत पाकिस्तान के डिनाइल पे, तो उमर साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई दो लोगों ने कर दिया है कि ये गलत स्टोरी है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है हकीकत। ये मुनीब साहब, इसको मैं आपको बताता हूं ना, ये एक सेकंड, फॉरेन ऑफिस या फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन आकर कह दें कि ये स्टोरी झूठी है, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया, जो कि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, नंबर एक। नंबर दो, इसकी मिसाल वही है, पंजाबी या हिंदू में हम लोग कहते हैं कि मतलब हल्दी और आटा गूंदे हल्दी क्यों है, आटा गूंदे हल्दी क्यों है, ठीक है ना। बात वही आ जाती है। या फिर एक दूसरी चीज है कि आप पानी को रट के तो उस पे से दही तो नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, इनकी वो बात।